کتنے نظام شمسی یارو درہم برہم ہو کے رہے، ایک میرے دیوانہ پن پر کیوں اتنی حیرانی ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے جی عید میلاد النبی منائیں؟ پوری کائنات میں لکھا ہوا ہے کہ جشن مصطفیٰ مناؤ۔ فرشتوں کے بارے میں امر کا صیغہ نہیں آیا ہے کہ اے فرشتوں تم درود بھیجو۔ وہاں ایک خبر بیان ہوئی ہے، وہاں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ ایک اور مزاج ہے جس کو اللہ نے بیان فرمایا، ابلیسیت کے نام سے اس کو یاد کیا۔ اس کو حکم آ بھی جائے تو اس نے نخرے کرنے ہیں، اس نے بہانے کرنے ہیں، اس نے حجتیں کرنی ہیں۔ طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند نکل آیا۔ من ثنیات الوداعی، ودا کی گھاٹیوں سے، ودا کی گھاٹیوں سے 14ویں کا۔ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو اس دن بھی 12 ربیع الاول تھا۔ کیا تھا؟ یہ پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے جی عید میلاد النبی منائیں؟ تو میں انشاءاللہ تفصیل سے جب بیان کروں گا تو پھر آپ کو اگر سینکڑوں کہیں گے تو سینکڑوں دلیلیں دوں گا، ہزاروں کہیں گے ہزاروں دلیلیں دوں گا کہ کدھر کدھر لکھا ہوا۔ پوری کائنات میں لکھا ہوا ہے کہ جشن مصطفیٰ مناؤ، لیکن جب آپ کو پڑھواؤں گا تو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ کو نظر آئے گا، لکھا ہوا نظر آئے گا۔ وہ باتیں جو آپ کو نہ کوئی سوچتا ہے، نہ کوئی آپ کو سوچنے کی طرف راغب کرتا ہے، ان میں سے ایک بات بیان کرتا ہوں۔ آپ نے اس آیت کو کبھی سنا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھی ایسے بھیجو کہ جیسے بھیجنے کا حق ہے۔ یہاں مفعول مطلق ہے، اس کی انشاءاللہ پھر کسی وقت تشریح کریں گے۔ تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ نے امر کا صیغہ استعمال فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو تم بھی درود پڑھو۔ لیکن فرشتوں کے بارے میں امر کا صیغہ نہیں آیا ہے کہ اے فرشتوں تم درود بھیجو۔ وہاں ایک خبر بیان ہوئی ہے، وہاں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اب میں اپنے ان دوستوں سے کہتا ہوں جو ہم سے دلیل پوچھتے ہیں کہ پورا قرآن، پورے احادیث میں سے کسی ایک جگہ بھی لکھا ہوا دکھا دیں کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ لیکن جب وہ پڑھتے ہیں تو اللہ نے اس کو بیان فرمایا، یعنی اس کو پسند فرمایا اور ہمیں ان کی اطاعت سکھائی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں مزاج سمجھ آتا ہے، یہ کون لوگ ہیں کہ جو اللہ پر درود، اللہ کی ذات وہ تو صاحب مشیت بھی ہے، صاحب رضا بھی، اس کا جو جی چاہے کرے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو پڑھے۔ فرشتے کیوں پڑھتے ہیں؟ فرشتوں کا ایک مزاج ہے، فرشتے ہر اچھا کام کرتے ہیں، اور ہر اچھا کام کرنا کس کی سنت ہے؟ فرشتوں کی سنت ہے۔ ان کو حکم نہ بھی ملے تو انہوں نے برائی کبھی نہیں کرنی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور مزاج ہے جس کو اللہ نے بیان فرمایا، ابلیسیت کے نام سے اس کو یاد کیا۔ اس کو حکم آ بھی جائے تو اس نے نخرے کرنے ہیں، اس نے بہانے کرنے ہیں، اس نے حجتیں کرنی ہیں۔ آیا نا؟ اللہ نے فرمایا اسجدوا، کرو سجدہ، اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب آدم میں روح پھونک دوں تو سجدے میں گر جانا۔ اب وہ حجتیں کرنے لگا کہ نہیں کرنے لگا؟
تو کسی فرشتے نے حجت کی؟ فرشتے پاک باز ہوتے ہیں، طیب ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اور اگر معصوم رہنا ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ ہم نے ہر اچھا کام کرنا ہے، اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اور فرشتوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے، اس لیے وہ بغیر حکم کے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اور اگر ہمارے اندر ابلیسیت موجود ہوگی تو حکم آ بھی جائے گا تو ہم نے ماننا نہیں، ہم کیا کریں گے؟ حجتیں کریں گے، حجتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حجتیں کرنے سے بچائے۔ یعنی کتنے نظام شمسی یارو درہم برہم ہو کے رہے، ایک میرے دیوانہ پن پر کیوں اتنی حیرانی ہے۔ آپ اپنے ہر کام کے لیے، ہر یوم کے لیے، کبھی آپ کی جماعت کا یوم تاسیس منایا جا رہا ہے، کبھی آپ کے ادارے کا منایا جا رہا ہے، کبھی آپ کی شخصیت کا، آپ خود ہی تو مطالبہ کرتے ہیں کہ فلاں صحابی کا دن منایا جائے، تو صحابی افضل ہے یا جن کے وہ صحابی ہیں وہ افضل ہیں؟ جواب دینا آپ۔ یعنی صاحب جن کی وجہ سے صحابی بنتا ہے، ان صاحب کا کیا مقام ہوگا؟ ان صاحب کا دن منانا حرام ہے، ان کے ثبوت مانگتے ہو، تو صحابی کا پھر دن کیسے مناتے ہو؟ پھر دعوے کیسے کرتے ہو؟ پھر مطالبے کیسے کرتے ہو؟ تو تمہارے اس کا مطلب بل الانسان ہو علی نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرا، کہ انسان کے اندر اللہ نے بصیرت رکھی ہے لیکن وہ بہانے بناتا رہتا ہے۔ تو کائنات میں اس سے خوبصورت لمحہ کون سا ہوگا کہ جب سے بنی ہے کائنات، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، اس سے خوبصورت لمحہ نہ کبھی آیا نہ کبھی آئے گا۔ ایک اور خوبصورت بات کہ ان سے زیادہ وہ جانتی تھی وہ بچیاں بنو نجار کی، جب آپ مدینہ میں تشریف لائے۔ مزے کی بات یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو اس دن بھی 12 ربیع الاول تھا۔ کیا تھا؟ یہ شاید کم لوگوں کو پتا ہو، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ اب وہاں مدینے والے بہت ہی زیادہ مہمان نواز تھے، اللہ نے ان کو بنایا تھا اس لیے کہ اللہ کو تو پتا تھا نا یہاں کس ہستی نے آنا ہے، اس لیے وہ قدیم سے مہمان نواز تھے۔ اور ہوتا یہ تھا کہ کبھی ان کے گھر میں مہمان آ جائے تو وہ کیا کرتے تھے؟ اس کی خوب خدمت کرتے تھے، 1 دن رہا، 2 دن رہا، جتنا اس کا دل چاہا رہا۔ جب وہ جانے لگا تو اب اس کو گھر سے باہر نکلا ساتھ کے، اب وہ چلنے لگا، ساتھ چلنے لگے، بہت دور بہت دور بہت دور آگے جا کے نا ایک راستہ تھا جہاں مدینہ دور رہ جاتا تھا اور راستہ مڑتا تھا، گھاٹیاں تھیں جہاں موڑ تھا، وہاں پھر الوداع کہتے تھے۔ ان گھاٹیوں کا نام ہی پڑ گیا ثنیات الوداع، کہ وہ گھاٹیاں جہاں مہمان کو ہم الوداع کہتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ اطلاع مشہور ہو گئی کہ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے نا، تو آپ کی آمد سے پہلے اطلاع پہنچ چکی تھی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ ایک دن سارے کے سارے جا کے نا ثنیۃ الوداع جو ہے نا وہاں اوپر پہاڑیوں پہ چڑھ کے دیکھ رہے ہیں کہ دور سے تاکہ آپ تشریف لائیں تو ہمیں نظر آ جائیں، آقا نظر آ جائیں، آقا پر نظر پڑ جائے۔ شام ہو جاتی ہے، مایوس ہو جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، دوسرے دن پھر صبح سویرے نکلتے ہیں، پھر ایسا ہی ہوتا ہے، پھر تیسرے دن پھر نکلتے ہیں۔ اب وہ اکیلے نہیں نکلے، استقبال کے لیے پوری فیملیز نکلی ہوئی ہیں، کہ اس لیے کہ معمولی ہستی یہ ہوتا ہے بے فیض اور بے قدرے لوگوں کے مقابلے میں اور قدردان۔ آپ طائف میں بھی گئے تھے نا، اور مدینہ میں بھی آپ تشریف لائے، فرق آپ یہ قسمت کی بات ہوتی ہے نا۔ کچ بھی منکا تے لال بھی منکا، اکو رنگ دوہاں دا،
जद जावन सर्राफा कोल, अब ये बैठे हुए हैं माशाल्लाह, ये फ़र्क हज़ार कोहां दा ये सुना रहे हैं। क्यों जी? लाल में और कच के मणके में फ़र्क होता है ना। तो वो भी एक शहर रखते थे, ये भी एक शहर रखते थे। अब तीसरे दिन पूरी फैमिलीज गई हुई हैं और शाम तक उन्होंने बैठना है, इंतज़ार कर रहे हैं कि आका कब नज़र आते हैं। और आका नज़र आ गए और बनु नजार की बच्चियां उन्होंने फिल बदी दाफ भी बजाना शुरू कर दिया और अशार भी पढ़ने शुरू कर दिए। तलाल बद्रो अलैना, हम पर 14वीं का चांद निकल आया। मिन सनियातिल विदाई, विदा की घाटियों से, विदा की घाटियों से 14वीं का वजबत शुक्र अलैना मादा लिल्लाह दाई, हम पर इसलिए शुक्र वाजिब है कि ये वो लम्हात आ गए जिसकी हम जिंदगी भर दुआएं मांगते रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और हम मुसलमान हैं सारे, हमें सिर्फ तासुब की वजह से ना इब्लीसियत को अपनाना शायान शान नहीं है हमारे, हमें मासूमियत अपनानी चाहिए। और जिस तरह बग़ैर हुक्म दिए, अब हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि किधर किधर कुरान में ये अहकाम मौजूद भी हैं, लेकिन फ़रिश्तों के बारे में मैंने चैलेंज कर दिया, आपको बता दिया है कि कुरान में एक जगह भी बताएं, हदीस में बताएं कि अल्लाह ने कहाँ फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि तुम दरूद पढ़ो। बस हमें ख़बर दी, अल्लाह ने बताया कि फ़रिश्ते दरूद पढ़ते हैं। सीगा अमर तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, हमारे लिए हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि। हमें दरूद पढ़ना चाहिए। हमने उनकी मोहब्बत में जो भी अच्छा काम है वो करना है। तो हमने क्या फिर गौतम बुद्ध के दिन मनाने हैं अगर उनका नहीं मनाना? अल्लाह ताला महफूज रखे। अब वैलेंटाइन डे पे तो तुम लोग उठते ही नहीं हो, क्या से क्या हो जाता है। अभी मीनारे पाकिस्तान पे पूरे पाकिस्तान को आपने शर्मिंदा किया, किसी को तौफीक नहीं हुई कि ये बिदअत है, ये खराबी है। और तरह तरह के दिन आपने नाम रख लिए। लेबर डे, जिस दिन सिर्फ मजदूर काम करता है, नाम उसका लेबर डे है, बाकी सबको छुट्टी है, उसके खिलाफ तो कोई नहीं बोलता। वो दिन मुकर्रर है कि नहीं? 1 मई को लेबर डे होता है ना, आपने दिन मुकर्रर किया हुआ है ना। तो दिन मुकर्रर करके आपने हर एक को याद रखना है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात के सबसे बड़े ताजदार हैं, उनका दिन अगर आपको चुभता है तो भाई आप आंखें बंद कर लें, कान बंद कर लें। लेकिन ये बातें मैं फिर भी, मुझे गुस्सा अपने आप पर आ रहा है, मैंने बातें ये क्यों कहीं, इसलिए कि मैं आपको अपने भाइयों की तरह दावत देना चाहता हूँ कि ये तासुब अपने आप से निकालें और गौर तो करें भला कि जब हम सहाबी का दिन मनाने के लिए बाकायदा मुतालबा करते हैं अल्लाह ताला की रहमत हो उन सब पर, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दिन आता है तो हमें इख्तलाफ क्यों हो जाता है। और गिरबान खोल के हमें ज़रूर झांकना चाहिए कहीं हमारे अंदर इब्लीसियत मौजूद ना हो।